بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال مسلمہ کذاب، یجوج ماجوج اور زمین میں دھسائے جانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حجۃ الوداع کے بارے میں حج سے پہلے باتیں تو کرتے تھے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں گے، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو الوداع فرمانے کے لیے یہ حج کر رہے ہیں۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے اسی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان میں مسیح دجال کا ذکر کیا اور بہت تفصیل سے اس کے بارے میں باتیں کی۔ پھر فرمایا، اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے سارے نبیوں نے اس سے ڈرایا ہے، لیکن اس کی ایک بات تم لوگوں سے ابھی تک چھپی ہوئی ہے، اور وہ تم لوگوں سے چھپی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ کانا ہوگا، اور تمہارا رب تبارک و تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس کی بائیں آنکھ کانی ہے اور اس کی دائیں آنکھ میں ناک کی طرف والے گوشے میں گوشت کا ایک موٹا سا ٹکڑا ہوگا جو آنکھ کی سیاہی پر سرا ہوا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ دو وادیاں بھی ہوں گی، ایک جنت نظر آئے گی اور دوسری دوزخ، لیکن اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوں گی اور اس کی دوزخ جنت ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گی جو نبیوں میں سے دو نبیوں سے ملتے جلتے ہوں گے، ایک فرشتہ دجال کی داہنی طرف ہوگا اور دوسرا بائیں طرف، اور اس میں لوگوں کی آزمائش ہوگی۔ دجال کہے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں مرتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ اس پر ایک فرشتہ کہے گا، تو غلط کہتا ہے۔ اس جملے کو اس کا ساتھی فرشتہ سن سکے گا اور کوئی نہیں سنے گا۔ دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کو جواب میں کہے گا، تم نے ٹھیک کہا۔ اس جملے کو تمام لوگ سن لے گا۔ اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ اس دجال کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ بھی آزمائش کی ایک شکل ہوگی۔ پھر وہ دجال چلے گا اور چلتے چلتے مدینہ پہنچ جائے گا، لیکن اسے مدینہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر وہ کہے گا، یہ تو اس عظیم ہستی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی ہے۔ پھر وہاں سے چل کر شام دیش پہنچے گا اور آفاق مقام کی گھاٹی کے پاس اللہ اسے ہلاک کریں گے۔ حضرت جنادہ بن ابی امیہ ازدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں اور ایک انصاری ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی خدمت میں گئے اور ان سے عرض کیا، ہمیں آپ کوئی ایسی حدیث بیان کرے جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا ہو۔ انہوں نے فرمایا، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ یہ جملہ 3 بار دہرایا، پھر فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ اے امت والو، تم میں ہوگا وہ گھنگرالے بالوں والا اور گندمی رنگ والا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ پر ہاتھ پھرا ہوا ہوگا اور وہ مٹی ہوئی ہوگی، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی اور اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ وہ بارش برسائے گا لیکن پیڑ نہیں اگا سکے گا، اور وہ ایک آدمی پر غالب آ کر اسے قتل کر دے گا، اس کے علاوہ اور کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ وہ زمین پر 40 دن رہے گا، وہ پانی کی ہر گھاٹ پر پہنچے گا، چار مسجد کے قریب نہ جا سکے گا، مسجد حرام، مسجد مدینہ، مسجد طور، مسجد اقصی، اور تم پر دجال کا مشابہہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے،
حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا۔ اس بیان میں آپ نے دجال کے بارے میں باتیں فرمائی، اور جب دجال کا ذکر شروع ہوا تو پھر آخر تک اسی کے بارے میں بات چیت کرتے رہے۔ اس دن آپ نے جو کچھ ہم سے فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا، اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور وہ یقیناً تم میں ہی ظاہر ہوگا۔ اگر تم میں موجود ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے دلیلوں سے اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد تم لوگوں میں ظاہر ہوا تو پھر ہر آدمی کو خود اپنی طرف سے اس کا مقابلہ کرے، اور اللہ ہی ہر مسلمان کا میری طرف سے خلیفہ ہے۔ اور دجال عراق اور شام کے درمیان ایک راستے میں ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فوج بھیج کر فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، جمع رہنا۔ پہلے تو وہ کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ مرنے سے پہلے تم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مومن پڑھے گا۔ اس لیے تم میں سے جو اس سے ملے وہ اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھے۔ وہ ایک آدمی پر غلبہ پا کر پہلے اسے قتل کرے گا اور اسے زندہ کرے گا، لیکن اس کے بعد کسی اور کے ساتھ ایسی نہیں کر سکے گا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی۔ اس لیے تم میں سے جو اس کے دوزخ میں ڈالے جانے کی آزمائش میں پڑا، اسے چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اللہ سے مدد مانگے، تو دوزخ کی آگ اس کے لیے ایسے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، تو وہ ان کے لیے دعا کرے گا، تو اسی دن ان کے لیے آسمان سے بارش ہوگی، اور اسی دن ان کی ساری زمین پر سبز و شاداب ہو جائے گی، اور اس دن شام کو ان کے جانور چر کر واپس آئیں گے تو وہ بہت موٹے ہو چکے ہوں گے، اور ان کے پیٹ خوب بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے تھنوں میں خوب دودھ بہہ رہا ہوگا، اور وہ دوسرے قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ اس کا انکار کر دیں گے اور اسے جھٹلائیں گے، تو وہ ان کے خلاف بد دعا کرے گا، جس سے ان کے سارے جانور مر جائیں گے اور ایک بھی جانور ان کے پاس نہیں رہے گا۔ اس دنیا میں وہ کل 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور ایک دن عام دنوں جیسا ہوگا، اور اس کا آخری دن شراب کی طرح بہت مختصر ہوگا، اتنا مختصر کہ آدمی صبح مدینے کے ایک دروازے پر ہوگا اور دوسرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی شام ہو جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سوتے دنوں میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، تم ان سوتے دنوں میں وقت کا اندازہ لگا کر ایسے ہی نمازیں پڑھ لینا جیسے لمبے دنوں میں اندازے سے پڑھو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں نے تم لوگوں کو آسمان سے آنے والی نئی خبر کی وجہ سے جمع نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے جساسہ کا ذکر کیا، یعنی دجال کے لیے جاسوسی کرنے والی چیز کا ذکر کیا، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ مسیح ہے۔ 40 دن میں اس کے لیے ساری زمین لپیٹ دی جائے گی، لیکن طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیبہ سے مراد مدینہ ہے، اس کے گھر دروازے پر تلوار سونتے ہوئے ایک فرشتہ ہوگا جو دجال کو اس میں جانے سے روکے گا، اور مکہ میں بھی اسی طرح ہوگا۔ آگے کی قصے بہت جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ دوستو، قصہ پسند آیا ہو تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔